کریٹیکل پرسپیکٹیوز اس تھیری کے جس کو ہم ڈسکوری لرننگ کے تحت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، برونر کے کام کے اور اس وے آف ورکنگ کے ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن اینڈ کلاس روم انٹریکشن، کیا ہمیں ریسرچ میں کوئی اس پہ کرٹیک ملتا ہے، اپریسیشن ملتی ہے یا نہیں ملتی، کس حد تک کون سے ایسے آرگیومنٹس ہیں جو اس کی سپورٹ میں جاتے ہیں، کون سے ایسی فائنڈنگز ہیں جو ہمیں ایک کیئرفل وارننگ دے رہی ہیں کہ جب اس اپروچ پہ چلیں تو ہمیں کن کن چیزوں کے متعلق وی شوڈ بی ویری کیئرفل، اور کون سی ایسے نکات ہیں جو کہ اس طرح کی تھیری کو کانٹراڈکٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں اور اس کی فائنڈنگ کو آل ٹوگیدر سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سا کام اور ہونا چاہیے۔ جب آپ ریسرچ کو اٹھاتے ہیں، لٹریچر کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایسا ان تمام سوالات کا جواب موجود نظر آتا ہے، اور اس میں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سوال کے جواب کے مطابق آپ کس حد تک کتنا فردر ایکسپلور کرنا چاہیں، اس کو اپنانا چاہیں، کیسے اس کو آپ نے وارننگ کے ساتھ ہلکی سی ذہن میں بہت کیئرفلنس کے ساتھ لے کر چلنا ہے، کہاں فری ہینڈیڈنس کے ساتھ چلنا ہے، اوپن ہینڈیڈنس کے ساتھ چلنا ہے۔ دیٹ ریئلی ڈیپینڈس آن ایوری لرنر، ایوری ٹیچر کہ وہ کس حد تک اس کا نالج رکھتے ہیں، کس حد تک اس میں کمپیٹنسی رکھتے ہیں، کہاں کس طرح کے کلاس روم انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں، واٹ از دا آبجیکٹو آف ایجوکیشن ان دیئر مائنڈ۔ So according to that, it should be used, whereas however جو بھی ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے لٹریچر میں، اس میں جو دو اہم باتیں ہیں، وہ ایک تو یہ obvious ہے کہ اس تحقیق میں، اس طرح کے وے آف ورکنگ میں لرنرز بہت ایکٹیولی انگیجڈ ہوتے ہیں لرننگ پروسیس میں۔ سو یہ ایکٹیو جو لیول ہے لرننگ کا، ایکٹیو لرننگ جس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کا بہت ہائر لیول ہمیں اس اپروچ میں نظر آتا ہے، which is appreciated by many scholars in the research، اور جو کہ اس کے سپورٹ میں لکھتے ہیں۔ سیکنڈلی، جب آپ اپنی لرننگ کے لیے خود آپ ایک لیڈ لے رہے ہیں ایز دا لرنر، یو آر ناٹ ٹیکنگ آل دا ٹائم ڈکٹیشن فرام somebody else، نالج کو صرف ٹرانسمیشن موڈ میں نہیں سمجھا جا رہا اور حاصل کیا جا رہا، تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، انٹرسٹ لیول کے ساتھ اپنی لرننگ کی ایکٹیویٹی میں آپ کو مشغول و مصروف نظر آئیں گے، بیکاز دے ہیو دا اتھارٹی اینڈ دے انجوائے دیٹ اتھارٹی، دے انجوائے دیٹ ریکگنیشن آف لیڈرشپ گیون ٹو دیم کہ آپ اپنے کام کو خود لیڈ کر سکتے ہیں۔ سو اس میں ہمیں اسٹوڈنٹس کے اندر موٹیویشنل لیول بہت ہائر نظر آتا ہے۔ سو دیر از اگین a lot of appreciation available in the research and literature for this kind of working۔ جو مزید سپورٹیو ڈائلاگس اینڈ سپورٹیو آرگیومنٹ موجود ہیں لٹریچر میں، کریٹیکل پرسپیکٹیو جب ہم پڑھتے ہیں اس تھیری کا، تو اس میں ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دس کائنڈ آف ورکنگ انکریجز اٹانومی اینڈ انڈیپینڈنس، انڈیپینڈنٹلی، جیسا ہم نے پہلے بھی ابھی ذکر کیا کہ انڈیپینڈنٹلی ود لاٹ آف اتھارٹی اینڈ اٹانومی گیون ٹو دا اسٹوڈنٹ، اس کو خود مختار کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی لرننگ کے پروسیجر کو چلانے کے لیے، تو وہ اس کی اپریسیشن ہے۔ اسی طرح سے اسٹوڈنٹس میں ہائر لیول آف کریٹیوٹی اور بہت اچھی پرابلم سالونگ سکلز کو فوکس کیا جاتا ہے، جس پر بچے کو سکھایا جا رہا ہے، سو اس کی اپریسیشن بھی ہمیں لٹریچر میں ملتی ہے اس تھیری میں۔ اٹ پرووائڈس این انڈیویجولائزڈ لرننگ ایکسپیرئنس، ہر بچے کی فہم کے مطابق، ہر بچے کے انٹرسٹ لیول کے مطابق اس کو ایک سرٹن ایکٹیویٹی ڈیزائن کرنے کے لیے سرٹن کنڈیشنز میں فل فری ہینڈ دیا جاتا ہے، تو اس کی انڈیویجولائزڈ لرننگ پر بھی توجہ رہتی ہے اور وہ اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، انسٹیڈ آف یہ کہ ایک ہی طرح کی ایکٹیویٹی کہ سب بچے بیٹھ کر اس سوال کا جواب لکھیں، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بچے انجوائے نہ کریں۔ اس میں ریسرچ کا فیکٹر، ایکٹیو لرننگ کا فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ جو کرٹیسزم اب ہمیں ریسرچ میں ملتا ہے لٹریچر میں، اس میں سے کچھ اہم پوائنٹ، جو 2 یا 3 اہم پوائنٹ ہیں، وہ یہ ہے کہ اٹ میں بی اوور ویلمنگ فار لرنر ہو نیڈ مور اسٹرکچر۔ کچھ ایسے لرنرز ہماری کلاس میں موجود ہو سکتے ہیں جن کو کہ باقاعدہ اسٹرکچر اور پروسیجر، انسٹرکشن کی ضرورت ہو، فالو کرنے کی ضرورت ہو۔ اگر ہم اس کی غلط آئیڈینٹیفیکیشن کریں بچے کی اور یہ سمجھیں کہ اسی طرح کا میکنزم میں بچے سیکھ سکتے ہیں، تو دے may find it very difficult اینڈ چیلنجنگ۔ سو اس کے لیے ٹیچر کو کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈلی، بہت زیادہ فریڈم اگر دی جائے، بہت زیادہ اٹانومی دی جائے، فری ہینڈ دے دیا جائے، تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ پاسبل مس انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کر سکتا ہے بچہ۔ سو دیر ہیز ٹو بی چیک پوائنٹس ان بٹوین
دیر ہیز ٹو بی مائل اسٹونز ان بٹوین جہاں کیئرفل مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کو ہمیں ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے، نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. It may prevent teachers from gauging whether students are having problems or not. اگر آپ unattended بچے کو چھوڑ دیں اور لرنرز کو چھوڑ دیں ایز ٹیچرز تو ہو سکتا ہے کہ آپ گیج نہ کر پائیں کہ بچے کو کس حد تک ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سارے کے سارے میکنزم کو. تو ٹیچر کا رول کسی بھی طرح سے کسی بھی لرننگ پروسیجر میں ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، اور لرنرز کا بھی ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایبلٹیز کو ہمیں اوور لک نہیں کرنا چاہیے. دیر ہیز ٹو بی اے ویری گڈ بیلنس بٹوین دیز ٹو. اسی کی مدد سے کسی بھی طرح کی لرننگ کے پروسیجر کو ہم بہتر طور پہ لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں.